السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان آپ سے بات چیت کرنا بند کر دے تو یہ کام کریں وہ دوبارہ بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ یا کوئی ان کا دوست یا جس انسان کے ساتھ ان کا ایک محبت کا دل کا رشتہ ہوتا ہے وہ بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، وہ نو کانٹیکٹ رول کو فالو کرتا ہے، وہ اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے کوئی بات نہیں بتاتا۔ تو کئی لوگ جب میرے پاس آتے ہیں نا تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں کچھ سلوشن بتا دیں، اس نے بات چیت کرنا ختم کر دیے اور ہمیں تو اس بندے کی اتنی زیادہ ایڈکشن ہو گئی ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے ساتھ بات چیت کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ان کو سامنے والا انسان وقت نہیں دیتا، اتنی مطلب ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اتنا ان کا ایک ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جس طرح ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، یوٹیوب پر بھی بے شمار لوگ بے شمار قسم کی چورن پھکی بیچ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ کئی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کے اوپر تعویذات وغیرہ کر کے وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آپ کو واپس لے دیں گے، کوئی کیا طریقہ بتاتا ہے، کوئی کیا طریقہ بتاتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ہے۔ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا یا میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں سمپل سی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نارمل اگر آپ سوچیں نا تو ایک بندہ جب آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے، آپ کے تعلق میں آتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو کیا اس وقت آپ کسی سے کوئی تعویذ لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے؟ جب آپ دونوں کا تعلق بنا تھا، محبت بنی تھی، ایک دوسرے کی ایڈکشن بنی تھی، ایک دوسرے کی عادت بنی تھی، بات چیت کرتے تھے، تو جب اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا تو یہاں پر مسٹیک تو کوئی آپ کی ہے نا، یا سامنے والے انسان کی کوئی مسٹیک ہے، تو پھر یہاں سے یہ تعویذ وغیرہ کیوں گھساتے ہیں؟ یہاں پر آپ کا مائنڈ اس سائڈ پر کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ سوچ، یہ عقل، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اچھا کیا ہے میرے لیے، برا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ عمل وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ آپ ایمان کی حالت سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان، وہ ایک آپ کو وہ بت نما چیز تو مل جاتی ہے زندگی میں، لیکن اس کی محبت آپ کو نہیں ملتی۔ تو جب ایک نارمل ریلیشن شپ میں کنفلکٹ، وہ تو اگر دو برتن بھی ایک جگہ پڑے ہوں نا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی کھٹک جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، دونوں کی زندگی کے ایکسپیرینس آپ کے مختلف ہیں، دونوں کے پیرنٹس آپ کے مختلف ہیں، تو پھر کس طرح آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ بنے گا؟ کوئی اس میں کوئی کرائسس، کوئی کنفلکٹ نہیں آئے گا، ہوتا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کسی بندے نے آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کیا ہے نا، کسی بندے نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا بند کی ہے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، بغیر وجہ کے ادھر ادھر کسی کی ہیلپ نہ لیں، وجہ جانیں کہ وہ بندے نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں بزی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی کرائسس ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اتنا ایموشنل ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں نے اپنی بات شیئر کر دی تو یہ رونا دھونا شروع کر دے گا، وہاں ویلا مچانا شروع کر دے گا، یا اس کی بات جو ہے اس کو پتہ لگ گئی تو میری بات مطلب وہ محفوظ نہیں ہوگی، وہ آگے شیئر ہو جانی ہے، پبلک میں چلی جانی ہے۔ کئی ریزن ہوتی ہیں، تو پہلے تو یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا کرائسس تو نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ کریں کہ کہیں دیکھیں کہ جب آپ کا ریلیشن شپ چل رہا تھا تو کوئی آپ نے کوئی ایسی مسٹیک، کوئی غلطی تو نہیں کی جس وجہ سے سامنے والا انسان وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہو، وہ آپ سے بات نہیں کر رہا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں سامنے والے انسان کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات دل پر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم وقت پر سوری نہیں بولتے، ہم ریئلائز نہیں کرتے اس بات کو کہ یار وہ بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے اندر بھی ایموشن ہے، اس کو بھی میری باتیں بری لگ سکتی ہیں، تو وقت پر ہم سوری نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ انسان آپ سے تھوڑا کنارہ کرتا ہے۔
یہ بات میں آپ کو بڑی اتھینٹک طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے نارمل کانفلکٹ کی وجہ سے ایک انسان آپ سے دور گیا ہے نا، اب اس انسان نے نا دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آنا ہے، تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ دونوں کا ریلیشن شپ اچھا چل رہا تھا، آپ کو اتنی ایڈکشن ہے اور کوئی آپ کو وجہ نہیں پتہ لگ رہی کہ یار کیا وجہ تھی، کیا بات تھی، کیوں وہ دور چلا گیا، تو اس نے واپس آنا ہے۔ کتنے دن بعد واپس آنا ہے یہ کوئی میں آپ کو ڈیوریشن نہیں بتا سکتا، یہ کوئی دن نہیں بتا سکتا کتنے دن بعد اس نے واپس آنا ہے۔ ایک ہفتے میں بھی واپس لوگ آ جاتے ہیں، 15 دن میں، 20 دن میں، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر۔ لیکن دوبارہ جب بھی وہ انسان آپ کی زندگی میں واپس آئے نا، تو ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، جس کام کے لیے میں نے اتنی زیادہ تمہید باندھی ہے وہ یہ کہ دیکھیں دوسرے انسان کو نا اپنے پیار کی بھوک لگنے دیں۔ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو آپ، کسی انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو آپ کھانا دیں، جتنا مرضی اچھا کھانا ہو وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی انسان کو اپنے پیار کی آپ بھوک لگنے دیں، اور جتنی کوئی آپ کی بات سننا چاہتا ہے نا اس کو اتنی بات سنیں، جتنا کوئی آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے اتنا تعلق رکھیں۔ اب کئی لوگوں کا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، تو کوئی انسان تھوڑا بہت ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے نا تو یہ آگے سے بہت ایفرٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے انسان کو بہت زیادہ ٹائم دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں، بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نہ کریں۔ جتنا کوئی آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے اتنا تعلق آپ اس کے ساتھ رکھیں، جتنا کوئی آپ کی بات سننا چاہتا ہے اس کو اتنی بات سنیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو فالو کریں گے، اگلے انسان کے مزاج کو دیکھیں گے، اس کی نیڈ کو دیکھیں گے اور اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بیسیکلی وہ انسان چاہتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنفلکٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کی پسند کچھ ہوتی ہے، دوسرے انسان کی پسند کچھ ہوتی ہے، تو وہ جب آپ کی پسند ناپسند میں کلیشز آتے ہیں نا، اس وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ کلیشز آپ ختم کریں۔ ریلیشن شپ چلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے رنگ میں ڈھال جائیں یا دوسرے انسان کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں، کسی جیسے بن جائیں یا کسی کو اپنے مطابق کر لیں۔ صرف ایک ہی فارمولہ ہے، کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ آگے چلے، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات پکڑ لیں، یا تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ وہ انسان آپ کے مطابق ہو جائے۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اس جیسے بن جائیں، اس کے مطابق بن جائیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ جب آپ وقتی طور پر اس کے مطابق ہو جائیں گے تو پھر کبھی کبھار اپنی بات بھی منوا لیں، ٹھیک ہے، تو ریلیشن شپ آگے بہتر چلے گا۔ ساری نہ آپ کی مانی جانی ہے، نہ ساری اس کی مانی جانی ہے، یہ دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ کبھی آپ کا لائف پارٹنر جو وہ آپ کا ہم مزاج آپ کو ملے، ہم خیال ملے، کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں، جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں، سامنے والا بھی وہ ویسا ہی ہو۔ بڑا کم، ریئر کیسز، کئی چیزیں آپ کی ملتی جلتی ہوں گی، کئی چیزیں آپ کی پسند کی نہیں ہوں گی، تو وہاں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔